السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام صدام حسین ہے۔ میں گرین ویلی اسکول میں قرآن دینت اور اردو کی تعلیم دیتا ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بچوں اور محترم والدین، جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک عظیم الشان مہینہ، مبارک والا مہینہ عطا کیے ہیں، جس مہینے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینہ پہلے سے انتظار کرتے تھے۔ وہ مہینہ اب ہمیں اللہ تبارک و تعالی عطا کیا ہے، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک موقع دیتے ہیں کہ بندہ سارے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان دینے کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے والی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ کیوں اللہ تبارک و تعالی ہم پر روزہ فرض کیے ہیں؟ یہ اس کی وجہ بتاتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، اللہ کی طرف آنے والے ہو جاؤ، 100% اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے نیکی کمانے کا سیزن ہے، نیکیوں کے کمانے کا سیزن ہے کہ بندہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ بھی بیکار کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگے رہے۔ باقی دنوں کے ایام سے بھی رمضان کے مہینے کے ایام میں ہمارے ثواب کو ڈبل کر دیا گیا ہے۔ باقی دنوں میں ایک سبحان اللہ بولیں گے تو ایک ثواب، لیکن رمضان کے مہینے میں ایک سبحان اللہ بولیں گے تو 70 مرتبہ سبحان اللہ بولنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیتا ہے۔ تو ایسا ایک مقدس مہینہ، بابرکت والا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کیا ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان میرا مہینہ ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا، زکوٰۃ کا بدلہ، جنت، صدقہ کا بدلہ، الگ الگ عمل کا بدلہ، الگ الگ بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے ہیں، لیکن جب روزے کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہی ہوں۔ سبحان اللہ، اگر اللہ خود ہی اس کا بدلہ ہو جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ جب اللہ ہی مل جاتے ہیں تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو ہمیں رمضان کے مہینے میں رمضان کا روزہ رکھنا ہے اور رمضان کی تراویح نماز پڑھنا ہے۔ ایک دن بھی رمضان میں ضائع کیے بغیر اس مہینے میں جہاں تک ہو سکے زیادہ تر عبادت میں وقت لگائے اور پورا کا پورا دن، پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگائے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے، یہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، اس کی عبادت میں، اس کے احکام کو پورا کرنے میں زندگی گزارے، کیونکہ پہلا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رحمت برساتے ہیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی رحمت کا سوال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ یہ شروع کے 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رحمت ہم پر برساتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی پورے طریقے سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، علم مشروط ہے عمل سے، اور یہ حاصل ہوتا ہے جب کوشش کی جائے دل سے۔ علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد
जाएंगे, हम दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान नूरे रमजान। क्या हुए वो लोग आकर है ना नबी पाक शासन के सामने आकर बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम